الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید سے متعلق یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے. اللہ کے یہاں اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، بلند بالا ہے، اور یہ کتاب حکمت سے لبریز ہے، اور عربی زبان میں اس کتاب کا نزول ہوا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ گزشتہ زمانوں میں بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اور پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور لوگوں نے ہر دور میں نبیوں کے ساتھ تمسخر کا، مذاق کا برتاؤ کیا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کی یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ کے ساتھ لوگوں کی طرف سے مذاق اڑانے کا برتاؤ ہوتا ہے تو اس پر آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ سدھر جاتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں سدھرتے ہیں تو نہیں، یہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے کہ ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں. طاقتور قوم، ڈیل ڈول والی قوم، عظیم الجثہ اور ہٹا کٹا مشتنڈا قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی و بربادی کے گھاٹ اتار دیا. نہ ان کی دولت کچھ کام آئی، نہ ان کی شہرت کچھ کام آئی، نہ ان کی افرادی قوت کچھ کام آئی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو گئے. ان کے بالمقابل تو مکہ کے لوگ تعداد میں بھی کم ہیں، جسمانی طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی کم ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، اور زندگی گزارنے کے جو اسباب و وسائل ہو سکتے تھے گزشتہ قوم کے بالمقابل ان کے پاس کم ہیں. تو ہر لحاظ سے ترقی یافتہ قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی. تو اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت پر جمے رہیں گے تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں. مان لیا تو ان کا بھلا ہے، اور نہیں مانا تو ان کا ہی نقصان ہے. آگے کی آیتوں میں توحید ربوبیت سے متعلق کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے وہ لوگ اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں، لیکن توحید کی دو قسموں کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک قسم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو تو مانتے ہیں، لیکن توحید الوہیت جس میں اللہ کی عبادت کی جائے گی اور خاص اللہ کی عبادت ہوگی، اس سلسلے میں یہ لوگ منمانی طریقہ اپناتے ہیں اور اپنے اللہ کے بالمقابل اپنی پسندیدہ شخصیتوں کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. چنانچہ آگے اس کا تذکرہ ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی،
اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، تو اس میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے کسی بت کا نام لے کر کہے کہ فلاں فلاں بت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان کا جواب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ لوگ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو غلبہ والا اور علم رکھنے والا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یعنی پیدائش میں کسی کو شریک نہیں مانتے، تخلیق کائنات میں کسی کو اللہ کا برابر تصور نہیں کرتے، یقین رکھتے ہیں کہ آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ساتھ ساتھ اللہ کی دو صفتوں کا تذکرہ ہے، العزیز العلیم، غلبہ والا اور بڑا علم والا ہے۔ اسی غلبہ کا نتیجہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی اور اس میں بے شمار مخلوقات کی نگہبانی اور نگرانی کر رہے ہیں۔ کس کو کس انداز میں اور کس مقدار میں کون سی چیز ملنی چاہیے، اللہ اپنے علم کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ بھی کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا، زمین کو رہنے کا لائق بنا دیا، کہ جس انسان زمین پر رہتا ہے اور بڑے آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو زمین کو بچھونا بنایا یا گہوارہ بنایا، یہ بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اسی نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے۔ پہاڑی علاقے میں آدمی کا چلنا دشوار ہوتا ہے تو پہاڑوں کے درمیان سے گھاٹی نکال دیتا ہے، اس راستے سے انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اسی اللہ نے تمہارے لیے راستے بھی بنائے۔ کیوں بنایا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پا سکو۔ اس طرف سے اس طرف جانے کے لیے اگر تم پہاڑ پہ چڑھ کے جاؤ گے پھر پہاڑ سے اترو گے دقت و پریشانی ہوگی، تو اللہ نے پہاڑ ادھر بھی بنایا ہے، کچھ ادھر بھی بنایا ہے، بیچ میں راستے بھی نکال دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح ادھر پہاڑ اٹھا ہوا ہے ادھر اٹھاؤ، اس کو ہی بند کر دیتا، پھر تمہارا ادھر سے ادھر جانا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہاڑ کے اندر درے بنائے، راستے بنائے، گھاٹیاں بنائی، تاکہ تم راستہ پا سکو اور اس کے ذریعے سے ادھر ادھر جا سکو۔ اس آیت کے ذریعے سے دو باتیں بتلائی گئی۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان سے راستہ نکال کر انسان کو ادھر سے ادھر جانے کے لیے سہولیات فراہم کر دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دین کا بھی راستہ بتلایا ہے، تقرب اللہ کا بھی راستہ بتلایا ہے۔ اب اگر کوئی انسان دنیاوی راستے طے کر کے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، اس کو وہیں پر یہ چیز بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ نے دین کا راستہ بھی سکھلایا دکھلایا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک اور اللہ کی تیار کردہ جنت تک پہنچ جائے۔ تو آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنایا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہوارہ بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمین میں راستے بھی بنائے، جس راستے پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی راستہ کو دیکھ کر اخروی راستہ اور دنیاوی منزل مقصود کو دیکھ کر اخروی منزل مقصود کا راستہ بھی تلاش کر لینا چاہیے۔ والذی نزل من السماء ماء، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اسی اللہ نے آسمان سے مناسب مقدار میں پانی بھی اتارا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا،
پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ پانی بظاہر آسمان سے اترتا ہے، اس لحاظ سے اس کا تذکرہ کیا گیا، ویسے آسمان تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، لیکن کل ما ہوا فوق هو السما، ہر وہ چیز جو اونچی ہوتی ہے اس کے محاورہ کے طور پر آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی زیادہ اڑنا شروع کرتا ہے تو آسمان میں اڑ رہا ہے، اس مناسبت سے اس بلندی کا تذکرہ کیا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا خالق ہے، وہ نہروں سے پانی نکالتا ہے، پہاڑ سے چشمہ نکال دیتا ہے، سمندر اور دریا سے پانی کو اٹھاتا ہے، ایک بلندی پر لے جا کر اسے بادل بنا کے رکھتا ہے۔ یہ آسمان میں جاتا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچے ہی بادل ہے۔ پھر اسی بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتا ہے، اور جہاں جہاں کا حکم ملتا ہے اس بادل کو وہاں پہنچایا جاتا، اور پھر وہاں سے مناسب مقدار میں مناسب انداز میں برکھا برساتا ہے، یہ ہلکی پھلکی پھوار نازل کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اسی اللہ نے آسمان سے مناسب مقدار میں پانی اتارا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ جہاں سوچنے کا انداز دو ہے، پانی کے برسنے کے نتیجے میں مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ سوکھا پڑ جائے زمین پھٹ جاتی ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہے، پھر جب بارش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین آپس میں مل جاتی ہے، اس کی دراڑیں اور شگاف اور پھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ گویا جو زمین ابھی کاشت کے لائق نہیں تھی، کھیتی باڑی کرنے کے لیے موزوں اور مناسب نہیں تھی، غلہ اس میں ڈالا بھی گیا تھا تو اس کا بیج ویسی زمین میں پڑا رہا، درخت نکلنے کا نام و نشان نہیں تھا، تو اللہ نے بارش بھیج دیا، پانی بھیج دیا، جس کے نتیجے میں زمین نرم ہوئی، اور جو دانہ اس میں چھڑکا گیا تھا اس کے اندر سے سوئی نکلی، اخوا نکلا، کوبلیں پھوٹی، اور پھر وہ درخت تیار ہو گیا۔ گویا زمین مردہ پڑی ہوئی تھی، بارش کے نتیجے میں زندہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے انسان کا دل مردہ پڑا ہوا ہے، انسان کے دل کو مردہ زمین سے تعبیر کیا گیا۔ جس طرح یہ زمین آسمانی بارش کے نتیجے میں زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل کی زمین اللہ کی جانب سے اترنے والی وحی کے ذریعے سے زندہ ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پانی برسنے کے باوجود بھی وہ مٹی نکمی رہ جاتی، اس سے غلہ کا اپجاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اسی انداز سے اللہ کی جانب سے وحی اور پیغام کے نزول کے بعد بھی بہت سارے انسان کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، تو گویا مردہ زمین کی طرح اس کا مردہ دل بنا ہوا ہے۔ جس طرح زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آسمانی وحی کے نزول کے نتیجے میں انسان کے مردہ دل میں حیات اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو انداز طریقہ سمجھانے کا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز کی طرف قرآن نے خصوصی اشارہ کیا، کذالک تخرجون، ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ مطلب جس طرح غلہ آپ نے ڈالا، زمین کے اندر وہ بیج پڑا ہوا تھا یا پڑی ہوئی تھی، پانی کے نتیجے میں زمین نرم ہوئی، اس سے درخت نکلا، اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے موت سے دوچار کرنے کے بعد مٹی میں دفن کروا دیا۔ انسان مٹی میں چلا گیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملے گا
اس زمین کا سینہ شق ہوگا، قبریں پھٹیں گی اور انسان پھر وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا اس کا تو مشاہدہ کرتے ہو نا؟ غلہ چھڑکنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد انسان انتظار کرتا ہے اور اس سے انسان کو غلہ میسر ہو بھی آتا ہے۔ تو کھیتی پہ غور و فکر کرنے کے بعد عقیدہ آخرت کو مضبوط بنایا گیا کہ تم بغور دیکھو، جس کا مشاہدہ تم روئے زمین پہ کرتے ہو، اب اس کا مشاہدہ آخرت کی زندگی میں تم کرو گے کہ تمہاری اولین و آخرین، شروع سے لے کے آخر تک کے انسان کو مٹی میں دفن کیا گیا تھا، وہ سارے انسان اپنے اپنے قبروں سے نکل رہے ہیں اور میدان محشر میں حاضر ہوئے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اسی اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ رات بنایا تو دن بھی بنا دیا، اندھیرا بنایا تو روشنی بنا دی، مرد بنایا عورت بھی بنا دیا، دنیا بنائی آخرت بنا دی، جہنم بنایا تو جنت بھی بنا دی۔ اس مناسبت سے ایک دوسرے کا مقابلہ میں ایک طرح جوڑا پیدا کر دی۔ تو اللہ نے ہر چیز کے جوڑا جوڑا بنایا، مرد ہے اور عورت، یہ بھی جوڑا جوڑا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، پھر اسی اللہ نے تمہارے لیے کشتی بھی بنائی اور چوپایہ جانور بھی بنایا۔ کیوں؟ مَا تَرْكَبُونَ، جس پر تم سواری کرتے۔ اس زمانے میں یا تو کشتی کا سفر ہوتا تھا، کشتی کی سواری ہوتی تھی، یا پھر چوپایہ جانور پہ سواری ہوتی تھی، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، اونٹ ہے وغیرہ ذالک۔ پھر کشتی کی دو شکلیں ہوتی تھی، بعض تو کھینے والی کشتی ہوتی تھی پتوار کے ذریعے سے، بعض کشتی بادبانی ہوتی تھی، ہوا کے جھونک میں جلتی تھی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سوچ اور سمجھ کے اندر ترقی دی، تو اللہ کی عطا کردہ صلاحیت کے نتیجے میں آج انسان نے سواری کے بے شمار ذرائع تیار کر لیے۔ کوئی سائیکل چلاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، کوئی چار چکے گاڑی چلاتا ہے، کوئی بس چلاتا ہے، کوئی ٹرین چلاتا ہے، دریائی سفر کے لیے بڑی بڑی کشتیاں چلاتا ہے، فضائی سفر کے لیے جہاز چلاتا ہے، ادھر حقیقت سواری کا ہے۔ تو سواری کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہیں بخشی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تم آسانی سے ادھر سے ادھر کسی چیز کا نقل و حمل کر سکو، آنا جانا کر سکو۔ جو کام آپ خود سے نہیں کر سکتے، اس کام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے ذریعے سے حل کروا دیا۔ پانی پہ تیرنا آپ کے لیے مشکل تھا، کچھ دیر کے بعد تھک سکتے تھے، تو اللہ نے پانی کے راستے کو پار کرانے کے لیے کشتیاں بھی آپ کو عطا کر دی۔ اسی طریقے سواری کا مسئلہ ہے، آپ بہت دور اپنے سفر نہیں کر سکتے تھے، یا بوجھ اٹھا کر کے بہت دور تک آپ کا آنا جانا نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایہ جانور کی شکل میں آپ کو سواری فراہم کر دیا۔ اب دیکھ لیے، شہر میں دکھائی نہیں دیتا، آج بھی دیہاتوں میں گدھوں پر بھاری بھاری سیریں رکھی جاتی ہیں اور وزندار بورے رکھے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر سامان کر لیا جاتا۔ اونٹ کا سفر انسان کرتا ہے، اس پر بھی سواری ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ سامان کا نقل و حمل بھی ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا اسی اللہ نے تمہارے لیے کشتی بنائی ہے اور چوپایہ جانور بنائے۔ کیوں؟ ما ترکبون، جس پر تم سواری کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم اس کے پیٹھ پر آرام سے جم کر بیٹھ سکو۔ آدمی ڈرتا نہیں ہے، اپنی سواری پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد جہاں اس کو جانا ہوتا نکیل تھامتا ہے، اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ گاڑی آپ کے پاس ہے، گاڑی اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، وزندار چیز کو لے کے 10-20 قدم آپ چلیں گے، ہانپنا شروع کر دیں گے، پھر مستقل کا معاملہ ہے۔ سواریاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، ان چیزوں کو لے کر
اپنی سواری کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، اس وقت میں بطور خاص اللہ نے جو نصیحت کی اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، یہ کشتیاں، یہ چوپائے جانور تمہیں بطور سواری کس لیے دیے گئے؟ تاکہ تم اس کے پیٹھ پر آرام سے جم کر بیٹھ جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت ہے؟ کہ اللہ نے اس جانور کو ہمارا تابع فرما بردار بنا دیا، اللہ نے اس کشتی کو، اس جہاز کو، اس گاڑی کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ یہ کنٹرول کرنے دینے والا تو اللہ ہے۔ کہا اس کشتی پہ بیٹھ کر، اس جہاز پہ بیٹھ کر، اس سواری پہ بیٹھ کے سب سے پہلے تو اللہ کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے یہ نعمت بھی عطا کی، اور اسی پر بس نہیں ہے۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ سواری آپ کو ملی تو اللہ کی نعمتیں آپ کی نگاہوں میں گھوم جانے چاہیے۔ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے، اس کا خیال آپ کے دل و دماغ میں رچنا بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کی بات کہا، یہ تو دل و دماغ میں احساس ہی کر لیا، اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ زبان حال کے ساتھ زبان قال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ چنانچہ کہا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ، اور تم اس طرح کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ سواری کی دعا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی دعا یاد نہیں ہے۔ قرآن نے دو طریقے سے سمجھایا، ایک تو سواری پہ بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو کہ اللہ نے اس چیز کو آپ کا تابع فرما بردار بنا دیا ہے، دوسرا اپنی زبان سے اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ اور کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اسے تابع و فرما بردار بنا دیا، وما کننا لہ مقرنین، ورنہ ہم اسے اپنے بس اور قابو میں کرنے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ بہت سے لوگ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن اس دعا میں جو درس دیا گیا، جو تعلیم دی گئی، وہ ذہن و دماغ میں آتی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس جانور کو یا اس سواری کو ہمارے تابع فرما بردار بنا دیا، وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ، ورنہ ہم اسے اپنے قابو میں کر نہیں سکتے تھے۔ معمولی سا انسان ہے، ہاتھی کی سواری کرتا ہے، اس کا تھوڑا دماغ گھوم جائے، ہلکا سا اپنا سور میں لپیٹے گا اور پٹخا مارے گا، پھر آپ کا کشیمر نکل کے رہ جائے گا۔ کیا ہاتھی کو قبضے میں آپ کر سکتے ہیں؟ اگر پاؤں سے چاپ دیا تو وہی پچا ہو کے رہ جائیں گے۔ اونٹ کا دماغ خراب ہوا، اس کے ناک میں اگر آپ نے لگام نہیں لگایا ہے اور ہلکا سے اس کا اسکروٹ ہلا ہوا تو آپ کی کھوپڑی نوچ لیتا ہے۔ وہ کوئی بھی جانور ہے، وہ آپ سے وزن میں زیادہ، طاقت میں زیادہ ہے، اگر وہ دھکا مار دے تو آپ کہاں جا گریں گے آپ کو اتا پتا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو آپ کی تابع فرما بردار بنا دیا ہے، آپ اس کے ناک میں لگے ہوئے لگام کو اور نکیل کو تھامتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں مار پیٹ کی بھی لے کے جلاتے ہیں۔ انسان کو دو چار مرتبہ مار کے دیکھیے آپ، وہ چاہے آپ کے غلامی کیوں نہ ہو، آپ کے خلاف نفرت بیٹھ جائے گی تو کبھی آپ کو اس کی سزا بھگتنا ہی پڑے گی۔ لیکن جانور کو انسان اتنا مارتا پیٹتا ہے، اس کے باوجود
اس کی غلامی میں لگا ہوا ہے۔ کس نے ڈالا غلامی میں؟ قرآن نے کہا وہی اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر تابع فرما بردار بنا دیا ہے، حالانکہ ہم اسے اپنے بس میں اور قابو میں کرنے کے لائق نہیں تھے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ اس کو ہم قابو میں کر دیں۔ علاوہ اسے مشینری سامان کا بھی استعمال کرتے ہیں، سواری کے طور پر مختلف قسم کی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، کس وقت خراب ہو جائے اور اس کا بریک فیل ہو جائے، آپ سیدھا راستے پہ چلنے کے بجائے کسی دیوار سے ٹکرا جائے، جو حادثات کبھی کبھی ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ، اس پہ بیٹھ جاؤ، اس کو چالو کرنے سے پہلے زبان حال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور زبان قال سے بھی اپنی زبان سے ادا کرو کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس جانور کو یا اس سواری کو تابع فرما بردار بنا دیا ہے، ورنہ ہم تو اسے اپنے قابو میں کر نہیں سکتے تھے۔ کیا مطلب؟ جس طرح اللہ کی عطا کردہ چیزیں آپ کے قابو میں ہیں، وہ چیزیں منمانی نہیں کرتی، اس طرح آپ کو سوچنا چاہیے آپ بھی اپنے خالق کے قابو میں رہیے۔ آپ کے ناک میں لگا ہوا لگام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا خیال رکھیے، منمانی مت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کرنا اور منزل مقصود تک پہنچنا تو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں خوش رکھیے اور اللہ کی بندگی سے روگردانی مت کیجیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یقیناً ہم اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جس طرح یہ سواری کہیں بھی چلی جائے پھر پلٹ کے اپنے گھر ہی میں لاتے ہیں، آپ اس پہ سوار ہو کے کہیں اور چلے آتے ہیں، واپس اپنے گھر کو چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس سواری پہ انسان سوار ہو کر کے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، پھر اپنے گھر کو واپس آتا ہے۔ دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے انسان بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر لیتا ہے، لیکن اسے یقین کرنا چاہیے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب اللہ کی شکر گزاری بھی کیجئے، اللہ کی فرما برداری بھی کیجئے، اللہ کی اس نعمت کے احساس کے ساتھ دبے رہیے کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پرسش ہوگی، محاسبہ ہوگا، ہمیں اس کا حساب بھی چکانا ہوگا۔ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، اکثر و بیشتر کوئی یاد نہیں ہے، اور یاد ہے بھی بس یوں ہی پڑھ گزر جاتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر کوئی انسان سواری کی دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن وہ ایکسیڈنٹ سے اور حادثہ سے ضرور بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کی دعا سکھلائی ہے، وہ چاہے سمندری سواری ہو، فضائی سواری ہو یا زمینی سواری ہو، کسی قسم کی سواری ہو، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو چاہے جانور کی شکل میں ہو، ہمیں اس پر سوار ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا احساس کرتے ہوئے اس کا شکریہ بھی بجا لانا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی کہنا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ حدیث میں سلسلے میں کچھ اور بھی دعائیں ہیں کہ اس سے دعا کے پڑھنے سے پہلے 3 بار کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پھر عرض ہے اگر نیچے کی طرف اتریے تو سبحان اللہ کہیے، بلندی کی طرف چڑھیے تو اللہ اکبر کہیے۔ اس طرح کی دعائیں اور تسبیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ گویا کہ جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے ان طریقوں کو ہمیں برتنا چاہیے، اور سواری پہ سوار ہو کر بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے جذبے کے ساتھ ان کلمات کا اظہار کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان پھنستا ہے مشکلات میں اور بھنور میں جب اس کی کشتیاں ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے تو
تو جو انسان اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے، سینکڑوں بتوں کا پجاری بھی ہوتا ہے، وہ آخر میں ہی کہتا ہے اوپر والے کو پکارو بابو، اب وہی بچایا، کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا ہے۔ فَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ۔ جب انسان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے اور موج کے تھبیڑے میں پڑ جاتی ہے، اس وقت میں انسان اپنے سارے معبودان باطل کو فراموش کر جاتا اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائی دے کر پکارتا ہے، اللہ اب تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دیتا ہے اور زمین پہ اتر آتا یا سکون کی جگہ پہ پہنچ جاتا تو کہتا ہے اللہ پیر کر کے بچے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ پیر کو شامل کر دیا آپ نے، بزرگوں کو شامل کر دیا، دیوی دیوتاؤں کو شامل کر دیا، بچانے والا تو صرف اللہ تھا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دیا۔ تذکرہ اس کے بعد وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو شریک ٹھہرا دیا۔ مصیبت میں پھنسے تھے تو اللہ یاد آ رہا تھا، مصیبت سے نکل آئے تو غیر اللہ کو شامل کر دیا۔ کسی نے فرشتے کو شامل کیا، کسی نے نبی کو شامل کیا، کسی نے ولی کو شامل کیا، اور عام طور سے انسان اللہ پیر کر کے تو بچے ہی جملہ اور محاورہ بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، پیر صاحب جو انسان کو پیڑ دیتا ہے وہی سب کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اس کا یعنی اللہ کا من عبادی اللہ کے بندوں میں سے جزء شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ جز کی دو شکل ہوتی ہے، ایک جسمانی اعتبار سے حصہ ٹھہراتا ہے، تو کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو عیسائیوں سے خطرناک عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہو گیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ دو چار قدم اور آگے کچھ لوگوں نے عیسائیوں میں سے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اس پر کفر کا فتویٰ قرآن لگا ہے سورہ مائدہ میں۔ اور اگر مسلمان کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ ہو کر، معراج میں گیا ہکے کہہ کے بتا دیا، دونوں تو ایک ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کے آیات کو اپنے سامنے لگیے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اس اللہ کا اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا شریک ٹھہرا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، یقین انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ایک انسان سے وعدہ کرتا ہے کچھ پورا بھی کرتا ہے، لیکن انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے فوراً خلاف ورزی کر دیتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ کوئی وعدہ کرتا ہے عبادت خالص اللہ کی ہوگی، مگر وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے غیر اللہ کو شامل کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے متعلق سوال ہے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہے، لیکن نظام کائنات کو چلانے میں دوسروں کو شامل بھی کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی گمراہی کی واضح نشانیاں ہیں۔ بعض شہروں سے متعلق یہ بات مشہور ہے، اس شہر کو 4 بزرگوں نے 4 کونا سے سنبھال رکھا ہے، ورنہ شہر تو کب غرقاب ہو گیا ہوتا۔ ہر سال شعبان کے مہینے میں ولیوں اور بزرگوں کی میٹنگ ہوتی ہے جنت البقیع، بقیع نامی قبرستان میں، کہ پورے نظام کو کیسے چلایا جائے گا۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ لنگنا لوڑا عرش معلیٰ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹک ٹک دیدم دم نقشیدم، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سارا کام تو بندے کر لے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے گا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا سب محتاج۔ اللہ الصمد پڑھتے ہیں، مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کا محتاج ہے۔ مصیبت پڑتی ہے تو انسان اللہ ہی کو پکارتے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ زمانے رسالت کے مشرکوں کا عقیدہ موجودہ دور کے مسلمانوں سے زیادہ صحیح تھا، خاص طور سے عقیدہ توحید، کہ خوشی میں غیر اللہ کو پکارتے تھے لیکن مصیبت اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔
یا موجودہ دور میں کیا خوشی میں تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ہی، جہاں مصیبت پہنچتی ہے اللہ کو فراموش توار کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس در کی خاک چھاننا شروع کرتے ہیں اور کہاں کا انسان ٹھوکریں مارنا شروع کرتا ہے، یعنی سر پٹکنا شروع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس زمانے میں پریشانی آتی تو مخلصین لہ الدین اپنے سارے معبودوں کو بھول جاتے تھے اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے، مزارات اور خانقاہ اور مختلف قسم کی عبادت کی جگہوں میں انسان چلا جاتا اور وہاں اپنی فریاد رسی کے لیے سر پٹکتا ہے اور دعا و مناجات کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کسی در سے ہمارے مشکلات دفع ہو جائیں گے۔ عقیدہ کس کا مضبوط ہوا؟ زمانہ رسالت کے مشرکوں کا عقیدہ توحید تو آج کے زمانے کے مسلمانوں سے بہتر تھا۔ فرمایا اللہ نے ان الانسان لکفور مبین، یقین انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ شکر گزاری کے جذبے تلے انسان کو دب جانا چاہیے کہ سر سے لے کے پیر تک اللہ کی نعمتوں سے تیار کیا ہوا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے وفات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کے برکھا میں وہ نہا رہا ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے لجاتا اور شرماتا ہے، اس کے چائے پلانے کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے اور اس کی غلامی میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پھر انسان ہکڑی دکھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پہ دندناتا پھرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور مبین، یقین انسان بڑا کھلم کھلا ناشکر، بہت ناشکرا ہے اور کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دی ہے، ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے اور بطور خاص جن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ان نعمتوں کی فردن اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری ہونی چاہیے اور یہ جذبہ ہمارے اندر کار فرما رہنا چاہیے کہ چند روزہ زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے جس کے ذریعے اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، اور کل قیامت میں ان نعمتوں سے متعلق ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ اپنی عطا کردہ نعمتوں سے متعلق سوال ضرور کرے گا، تو ہمیں سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔